اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 219 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ موضوع یہ چل رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور ان کے اوپر اگر کوئی الزام تراشی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا جواب ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اسلام بغیر مشکلات اور بغیر آزمائشوں کے نہیں آیا۔ آج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو جہاد ہے وہ اصل میں سب سے اہم رکن ہے اسلام کا، کہ اس کے بغیر یعنی جب آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ ہجرت کرتے ہیں، علاقہ چھوڑتے ہیں اور پھر جہاد کرتے ہیں تو اس کے بغیر دین اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جہاد اصل میں ایک جامع لفظ ہے عربی کا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا اور اس مقصد کی تکمیل ہونے تک جد و جہد جاری رکھنا، کوشش جاری رکھنا اور پوری قوت سے جاری رکھنا، تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جاری رکھنا۔ تو جب تک وہ مقصد کی تکمیل نہ ہو تب تک تھک ہار کے بیٹھنا نہیں بلکہ کام جاری رکھنا، تو یا مقصد کی تکمیل ہو جائے گی اور یا پھر آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو اسی کا نام جہاد ہے۔ جہاد کا ایک پہلو قتال ہے، یعنی اللہ کے راستے میں جنگ کرنا اور قتل کرنا یا قتل ہونا۔ جہاد کے کئی پہلو ہیں کہ آپ جس کو ہم جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جو یہاں پہ تذکرہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ذہنی طور پر ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ آپ کا ذہن اسی بات کی منصوبہ بندی کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کس طرح اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے وہی باتیں نکلتی ہیں جس سے اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ آپ کے قلم اور آپ کی تحریر اسی بات کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ کی دوڑ دھوپ، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین، آپ کا لوگوں سے معاملات، آپ کے مقدمات، آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ سارے الٹیمیٹلی اسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اور اسی کوشش میں اسی کے لیے جان توڑ محنت اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، کہ آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے سارے وسائل، سارے ذرائع، ساری سوچیں اور سارے طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے سب کچھ، جیسے قرآن میں آیا بھی ہے کہ یہ انسان کی جان تو دراصل ایک سودا ہے جو اس نے جنت کے بدلے اپنے رب سے کر لیا ہے۔ یہ ایک بزنس ہے، کاروبار ہے، اور وہ کاروبار یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ آپ اپنی جان اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، آپ اپنا مال بھی اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے۔ جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے مال کہاں کہاں لگانا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچا کے رکھنا ہے، اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔
یہ اللہ کا حکم چلے گا، اور آپ کی جان، آپ نے کب اٹھنا ہے، آپ نے کب سونا ہے، آپ نے کیا تگ و دو کرنی ہے، آپ نے کیا سوچنا ہے، آپ نے کیا بولنا ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کیا لکھنا ہے، آپ نے کیا گفتگو کرنی ہے، کیا تقریر کرنی ہے، غرض زندگی کا ہر پہلو آپ نے اپنے رب سے جنت کے عوض بیچ دیا ہے، اور وہ آپ کا نہیں ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق ہی وہ چلے گا۔ دوسری بات جو ان آیات میں ہے وہ شراب اور جوے کے بارے میں ابتدائی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ شراب پینے سے اور جوا کھیلنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو، ظاہر ہے جو جوا جیت جائے گا اس کو فائدہ تو ہوگا، اور اس طرح شراب پی کر وقتی طور پر انسان غم بھول جاتا ہے تو وہ اس کو بھی وقتی طور پر فائدہ ہو گیا، تو لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس فائدے سے بڑا ہے، اس لیے آپ بڑے نقصان کی خاطر چھوٹے چھوٹے فائدے نہ لو۔ یہ ابتدائی احکامات ہیں شراب کی حرمت کے اور جوے کی حرمت کے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ وہ ابتدائی طور پر ایک تبلیغی انداز میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہی حکم کافی ہو جاتا ہے، لیکن جو عادی ہوتے ہیں ان کو جب تک زبردستی نہ روکا جائے وہ نہیں رکتے۔ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے متعلق دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کا گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ جو دنیا و آخرت کی جو بھلائی چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بھلائی دنیا میں بھی حاصل کریں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔